جو بچیاں بھی افیئر میں پڑتی ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو ان میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, دوسرے ان کے باپ کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ بیٹی کے ساتھ فرینڈ والا نہیں ہوتا. جو باپ کی محبت کی کمی رہتی ہے نا تو کہیں نہ کہیں وہ دوسری محبت ڈھونڈتی ہے. اگر ہم ماں بن گئے ہیں, باپ بن گئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم کو ابھی زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچے کو ایک اچھا شہری بنا سکیں, اچھا مسلمان بنا سکیں. جب اپنی شادیوں میں جاتے ہیں تو ہمارے نقاب اتر جاتے ہیں. بڑے سے بڑے جو پردہ گھرانہ ہوتا ہے وہاں نقاب اتر جاتا ہے. کیا وہاں اللہ بڑا نہیں ہے؟ کیا ہمارا جو بازاروں کا اللہ اور شادی کا اللہ دو ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو بلکہ ہم کو وہ زندگی نہیں گزارنا ہے جو میری امی نے زندگی گزاری ہے. میری امی کو ایک ایک پیسے کے لیے ترسنا پڑتا تھا. جب سے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا گیا نا, وہ ایک ثواب کی کتاب بن گئی تو بس وہ ایک رکھی ہوئی ہے, پڑھ لیا. ہم سب کے ہاں گھر میں قرآن واحد کتاب ہوگی ہماری الماری میں جو کہ ہم نے بنا سمجھے پڑھی ہوگی. ابھی جیسے آپ نے کووڈ میں دیکھا تھا کہ اگر جو لوگ اندر سے اسٹرانگ تھے, جن کی امیونٹی زیادہ تھی, ان کے اوپر کووڈ کا کم اثر ہوا. اسی طرح سے اگر ہم اپنی بچیوں کو ایکچوئل اسلام دے کے ان کو اندر سے امیون کر کے بھیجیں گے تو یہ پرابلم نہیں ہوگا. آج کل ایک معاملہ خاص طور سے سوشل میڈیا پر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلم بچیاں جب کالج جاتی ہیں کسی غیر مسلم سے افیئر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد شادی کر لیتی ہیں. اس کو لے کر بار بار سوشل میڈیا پر جو لوگ ایکٹیو ہیں خاص طور سے, اور جو ایک مذہبی سوچ رکھتے ہیں, اس پر کہیں نہ کہیں سوالات اٹھاتے ہیں. اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان کی پرورش گھر پر اچھی نہیں ملی, کس طرح کی دقت رہی, ان ساری چیزوں کو لے کر, اور آگے کس طرح کا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جو ایک بچیوں کا یہ پورا مسئلہ ہو گیا ہے کہ کس طرح سے. اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طرح کی شادیاں کامیاب بھی نہیں ہوتی, اور کئی بار ان کے ساتھ انہونی بھی ہوتی ہے, گھٹنائیں بھی ہوتی ہیں, موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے, کیونکہ ان کو جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ پوری طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. فیملی جو ہے لڑکے کی وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتی. ان سب چیزوں کے پیچھے کیا کارن ہیں, کیا وجہ ہیں, اور کن چیزوں کو اپنانا چاہیے جس سے اس طرح کے مسائل کا حل نکل پائے, اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بچیوں کا, اس کا حل نکالا جا سکے. سب سے زیادہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایسے میں اصلاح معاشرہ کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ساتھ وومن ونگ کی ایک سکریہ سدسیہ ہیں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہیں, وہ افروز فاطمہ جعفری صاحبہ. ہم ان سے بات کریں گے. ابھی جب ایک دوسرے معاملے پر ہم بات کر رہے تھے تو باتوں میں یہ ٹاپک بھی چھڑ گیا, تو میں نے سوچا کہ ان سے کچھ نہ کچھ بات کر لی جائے تاکہ آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچ جائے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح سے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے, بچیاں سوال کرتی ہیں, اور جب ان کو سنتشٹی نہیں ہو پاتی تو کہیں نہ کہیں ارتداد تک کا معاملہ پہنچ رہا ہے. دیکھیے, سب سے پہلی چیز ہے کہ بچیوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. تو شاید یہ پہلے بھی آتے تھے ہم لوگ کے وقت میں بھی, لیکن ہمارے یہاں کا ماحول تھوڑا دوسرا تھا. اس وقت اتنا سوشل میڈیا وغیرہ اتنا انفارمیشنس ہم لوگوں کو نہیں تھی, لیکن اب بچیوں کو بہت ساری انفارمیشنس بھی مل رہی ہیں. تو بچیوں کو جو یہاں اسلام دکھتا ہے, جو انڈیا کا اسلام دکھتا ہے, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور اسی کو وہ اسلام سمجھتی ہیں, اس لیے کہ وہ خود اسلام کو پڑھی ہوئی نہیں رہتی ہیں. ان کو بچپن سے یہ چیز کہی جاتی ہے کہ بھائی پڑھنا نہیں ہے اس لیے کہ اسلام میں نہیں ہے, تم کو جاب نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اسلام میں نہیں ہے, پھر تم کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے, اسلام میں نہیں ہے. یا ان کی امیوں کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاص کر کے جو ہم لوگوں کا جنریشن تھا اس میں اچھی خاصی عورتیں جاب نہیں کرتی تھیں, تو ان کو ایک ایک پیسے کے لیے ترسنا پڑتا تھا. تو بچیوں کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو گھر میں اسلام دیکھا ہے اسی کو وہ اسلام سمجھتی ہیں, اس لیے کہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے. اور اس کے لیے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ماں باپ بھی اس کو بہت زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے, اور جو پریکٹیکل وہ دیکھتی ہیں ان کو لگتا ہے وہی اسلام ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے اس میں ایک اسلام کی طرف سے بغاوت آ جاتی ہے. اس لیے کہ جب ہم بچیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اکثر بچیوں کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنا ہے, مجھے جاب کرنا ہے, مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. تو ہم نے آخر پوچھا کہ آخر وجوہات کیا ہیں, کیا وجہ ہے کہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو بلکہ ہم کو وہ زندگی نہیں گزارنا ہے جو میری امی نے زندگی گزاری ہے. میری امی کو ایک ایک پیسے کے لیے ترسنا پڑتا تھا. تو یہ جو ہمارے گھروں کے ماحول ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو کہ صرف ارتداد کا ہی نہیں, ارتداد کا تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے, ہمارے لڑکوں کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کو ایکچوئل جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک فیملی سسٹم دیا ہے, اور آپ لوگ سب کو پتہ ہوگا کہ قرآن میں جتنا ملک چلانے پہ جتنی بات نہیں کی گئی ہے اس سے زیادہ یہ بات کی گئی ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا رہے, لیکن وہ چیزیں ہمارے ہاں زندگی میں امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بچیاں بہت زیادہ جو ہے نا دین سے دور. کہاں کمی رہی ہے کہ ہم بات پہنچانے میں ناکام رہے ہیں؟ بڑے بڑے عالم دین اپنے ملک میں گزرے ہیں,
جہاں تک سوال ہے قرآن کو صرف ایک ثواب کے طور پر پڑھا جا رہا ہے، اس میں کیا لکھا ہے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کبھی بتانے کی، نہ ہی ہم اپنے بچوں کو اس کو بارے میں ترغیب دیتے ہیں کہ اس کو پڑھیے، ٹرانسلیٹ کے ساتھ پڑھیے، اور کیا گائیڈنس ہے اس کے اندر، اس کو پڑھیے۔ دیکھیے یہ 1 سال کا نہیں ہے، یہ کئی جنریشنز کا ہے۔ جب سے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا گیا نا، وہ ایک ثواب کی کتاب بن گئی تو بس وہ ایک رکھی ہوئی ہے، پڑھ لیا۔ اور یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ایک KG کے بچے کو بھی پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سمجھ کے پڑھو A فار ایپل، لیکن ہم پوری کے پورے قرآن پڑھ جاتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم سب کے ہاں گھر میں قرآن واحد کتاب ہوگی ہماری الماری میں جو کہ ہم نے بنا سمجھے پڑھی ہوگی۔ یہ قرآن کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوئی جو پچھلے 200-300 سال سے ہوئی ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ جہالت پہ جہالت آتی گئی ہے، جنریشنز میں جہالت ہے۔ یہ مطلب کہ صرف ایک جنریشن یا 2 جنریشن کی بات نہیں، کئی جنریشن سے جہالت آتی گئی۔ اور ہم لوگ جس جگہ رہے تو یہاں کا لوکل کلچر جو ہے نا اس میں زیادہ ڈومینیٹ کر گیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے دین مہر کے ترغیب دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں دین مہر پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ لاسٹ جنریشن تک تو یہ حال تھا کہ اگر کہا جاتا تھا کہ دین مہر دے رہے ہیں تو عورتیں رونے لگتی تھی کہ مجھے طلاق دے رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی لوگوں میں اس بات کی اویئرنیس ہوئی ہے تو آج کل لڑکے بھی ماشاءاللہ سے شادی کے وقت دین مہر دیتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی شادی کیسی ہوتی ہے۔ اسلامی شادی یہ ہے کہ لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو۔ اسلامی شادی یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی گھر بسائیں گے تو جو ان کا گھر ہے اس گھر کے لیے جو سامان چاہیے وہ سامان مہیا کرنا لڑکے کا کام ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں۔ اب آپ کو ہم سچ بتاتے ہیں کہ یہ جو جہیز والی چیز ہے، جہاں نہیں بھی مانگا جاتا ہے وہاں بھی لڑکی والوں کا ایک اچھا اماؤنٹ خرچ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے، اور لڑکیاں بہت ایموشنل ہوتی ہیں، ان کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ بچیاں اسی لیے کہتی ہیں میری شادی مت کیجیے، مجھے اتنا پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچی تھی جس سے بات ہو رہی تھی میری فرینڈ کی، تو اس نے کہا مجھے شادی نہیں کرنا ہے، پورا شادی کے نام پہ رونے لگی۔ تو پوچھی کہ کیا ہوا، کیوں نہیں؟ بولی کہ میری آپی کی شادی ہوئی، شادی سے پہلے شادی کا مسئلہ تھا، ایک تو کہ شادی کے وقت میں ہوتا ہے کہ 10 جگہ 15 جگہ 20 جگہ ان کو دیکھ کے چھوڑا جاتا ہے، تو اس سے ان کا سیلف کانفیڈنس سیلف اسٹیم بالکل لو ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد جو ان لاز اور جو ہسبینڈس کا جو رویہ ہوا، اس لیے کہ اسلام نہیں ہے ان کے اس میں۔ اگر اسلام رہتا، اگر وہ تقوی رہتا تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے، لیکن وہ چیزیں ہیں نہیں، تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ تانا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی۔ پھر ایک ہمارے یہاں بہت سارے رسومات ہو گئے ہیں کہ پہلا بچہ ہوگا تو ماں کے گھر میں ہوگا۔ اب ایک ڈیلیوری میں اگر مان لیجیے وہ سیزرین ہے تو اچھا خاصا خرچ ہو جاتا ہے۔ تو ان سب اس سے جو چھوٹی بہن نے دیکھا کہ میری بہن کی شادی میں اتنے ماں باپ کو فائنینشیل پرابلم ہوا ہے، کہتی مجھے شادی نہیں کرنا، میں جاب کر لوں گی، میں اپنا کما لوں گی۔ تو یہ غلط ٹرینڈ جا رہا ہے۔ تو ایک معاملہ کو ایجوکیشن میں بچیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کا ایک بہت سوشل میڈیا پر اٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیے کو ایجوکیشن ایک مسئلہ ہے لیکن بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی جیسے آپ نے کووڈ میں دیکھا تھا کہ اگر جو لوگ اندر سے اسٹرانگ تھے، جن کی امیونٹی زیادہ تھی، ان کے اوپر کووڈ کا کم اثر ہوا۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنی بچیوں کو ایکچوئل اسلام دے کے ان کو اندر سے امیون کر کے بھیجیں گے تو یہ پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن اندر سے کیا ہے، بچیوں میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ کو ہم بتا دیں، آپ اپنا سروے بھی کر لیجئے کہ جو بچیاں بھی ایف میں پڑھتی ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو ان میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، دوسرے ان کے باپ کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ بیٹی کے ساتھ فرینڈ والا نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے سیٹ دیتے تھے، اگر یہ اور پھر جو ہے نا ان کے سر پہ بوسہ دیتے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ میری ایک بچی سے بات ہوئی تھی، اس نے خود لو میرج کی تھی، بعد میں وہ دین سے جڑی، تو اس نے کہا کہ تو ہم نے جب یہ بات کہی تو بولی کہ ہاں آنٹی، یہ ایک جو باپ کی محبت کی کمی رہتی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں وہ دوسری محبت ڈھونڈتی ہے۔ ان چیزوں کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اور جس گھر میں باپ اپنی بیٹی کو وقت دیتا ہے، اس بچی میں جتنا کانفیڈنس ہوتا ہے اتنا آپ دوسری بچیوں میں نہیں دیکھیے گا۔ تو بہت بڑی ضرورت ہے جس کو کہ ہم لوگ کر بھی رہے ہیں کہ پیرنٹنگ پہ کلاسز ہوں اور لوگ اس کو ایک ارجنٹ اس میں سمجھیں، اور دوسرے اپنی پرسنالٹی بنانے کی۔ اگر ہم ماں بن گئے ہیں، باپ بن گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم کو ابھی زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچے کو ایک اچھا شہری بنا سکیں، اچھا مسلمان بنا سکیں، اسلام کی صحیح تعلیم دے سکیں، یہ کلچرل اسلام نہیں، اچھا قرآنک اسلام سکھا سکیں۔ اصلاح معاشرہ کی بار بار بات آتی ہے، اور اکثر یہ بات آتی ہے کہ فلاں کمیٹی نے فلاں علاقے میں مفتی صاحب نے اعلان کر دیا کہ جو جہیز لے گا اس کا نکاح نہیں کرایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو ایک یہ معاشرے میں جہیز کا معاملہ ہے اور جو غیر اسلامی چیزیں ہیں ان پر کنٹرول نہیں ہوگا۔ دیکھیے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے دور ہوئیے گا نا، وہ کام نہیں کرے گا۔
اللہ ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों एकदम सबसे ख़राब जगह पे भेजा? आप जब उठा के देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले वाला जहालत वाला वक्त था, उस वक्त क्या ख़राबी वहाँ नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आते ही ऑर्डर तो नहीं किया ना कि ये कर दो। 10 साल मक्का में रहे, कोई रूल नहीं आया। नमाज भी बस 2 रकात सुबह 2 रकात शाम फ़र्ज़ थी, जैसा कि आता है, मतलब 5 वक्त की तो फ़र्ज़ नहीं हुई थी। पर्दे का कोई रूल नहीं था, सूद का कुछ नहीं था, हज नहीं थे, रोज़ा नहीं था, कुछ भी नहीं अल्लाह ने दिया। सिर्फ क्या कहा? ईमान बनाओ, ईमान बनाओ। ईमानियत पे बात की गई, अल्लाह पे ईमान, आखिरत पे ईमान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, जो आपको 29वें 30वें पारे में मिल जाता है। उसके बाद जब यहाँ आए, जब मदीना आए, मदीना आने के बाद 13 साल मक्का में रहे, 10 साल मदीना में रहे। जब मदीना आने के बाद रूल्स आते गए तो सहाबा इकराम ने अचानक कैसे उसको अडॉप्ट कर लिया, इसलिए कि उनका दिल बन चुका था। हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम लोग अपने बच्चों के साथ भी वही करते हैं, बस एक रूल दे देते हैं, तुम ये करो, चलो नमाज पढ़ो। क्यों पढ़ो? अल्लाह कौन है, अल्लाह का कंसेप्ट नहीं देते हैं। अच्छा, दूसरे का हम अल्लाह का कंसेप्ट देते भी हैं तो वो सिर्फ ज़बानी होता है। बच्चा जो है, चाहे बच्चा हो चाहे इंसान हो, अगर वो देखेगा अपने मुफ्ती को या बच्चा अपने माँ बाप को, अगर देखेगा सिर्फ बोल रहे हैं कर नहीं रहे, तो वो उसको नहीं करेगा। अब हम एक तरफ कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, दूसरी तरफ हम जब अपनी शादियों में जाते हैं तो हमारे निकाब उतर जाते हैं। बड़े से बड़े जो पर्दादार घराना होता है वहाँ नकाब उतर जाता है। क्या वहाँ अल्लाह बड़ा नहीं है? क्या हमारा जो बाज़ारों का अल्लाह और शादी का अल्लाह दो है? नहीं ना। तो बच्चा देखता है तो बच्चों में देखिए, बच्चे जो यंग बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, उनमें मुनाफिकत नहीं होती है जो हमारे में होती है, हमारे एज वाले में होती है मुनाफिकत। तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा अम्मी बोल रही हैं कि जब फला जगह जाओ तो पहनो, शादी में जाओ तो नहीं पहनो, तो हम उससे बेहतर कहीं नहीं पहनेंगे। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, हम अगर मुनाफिकत से नहीं निकलेंगे हमारे बच्चे गलत तरफ जाएंगे, इसलिए उनको सीधा रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो वो दिखाना हमारा काम है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से आपने देखा, बहुत ही अहम बातें इनके ज़रिए कही गई, ख़ासतौर से इस्लाह माशरा को लेकर, और जो बच्चों में या माशरे में जिस तरह की बुराइयां आ रही हैं, चाहे वो लड़कों की बात करें, चाहे लड़कियों की बात करें, चाहे वो जहेज़ की बात करें, इन तमाम चीज़ों पर इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में इस्लाम के रो से अपनी बात रखने की कोशिश की। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।